الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. چلو پھر سے جرت حیدری کو دیکھ لو، چلو پھر سے جرت حیدری کو دیکھ لو، کربلا میں حسین ابن علی کو دیکھ لو. اطاعت کا گلشن ہے کس کا گھرانہ، اطاعت کا گلشن ہے کس کا گھرانہ، کربلا کا میدان اور اولاد علی کو دیکھ لو. جان ساری میں ہے کون، ایک سے بڑھ کر ایک، حسین ابن علی کے ہر
ساتھی کو دیکھ لو، صبر میں کتنے پختہ اور اجر میں بے مثال، صبر میں کتنے پختہ اور اجر میں بے مثال۔ جنت میں امام عالی کی سرداری کو دیکھ لو، کیسی محبت ہے آقا کو، حسین سے ذرا نواسائے رسول کی ناز برداری کو دیکھ لو۔ حوصلہ کیسا مصطفیٰ کا جبریل سرخ مٹی لائے، حوصلہ کیسا مصطفیٰ کا جبریل سرخ مٹی لائے، کہ شہادت حسین کی خبر غیبی کو دیکھ لو۔ چلو پھر سے جرت حیدری کو دیکھ لو، کربلا میں حسین ابن علی کو دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور نہایت ہی معزز و مکرم محتشم سامعین و حاضری، آج کی یہ بزم صبر حسین کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو مل بیٹھ کر اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ تاریخ اسلامی کے اندر 10 محرم الحرام کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے بھی اس دن کو ایک خاص مقام حاصل تھا، لیکن جب آپ نے اپنی اور اپنے رفقا کی جانوں کا نذرانہ اس دن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک اور تا قیامت اس دن کو ان کا ذکر، ان کی یاد ہمیشہ منائی جاتی رہی اور منائی جاتی رہے گی۔ تو جس وقت ہم حضرت سیدنا امام علی مقام کی اس شہادت کو دیکھتے ہیں تو فطری طور پر دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا سیدنا امام علی مقام سید الشہداء نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا یہ عظیم قدم، اتنی بڑی قربانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آپ نے اپنے آپ کو، اپنے اعزاء و اقرباء کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا؟ تو دوسری طرف یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، تو اتنی پیاری ہستیاں کہ بلا شک و شبہ
اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے محبوب بندے جو موجود تھے وہ سید الشہداء تھے. تو اتنے محبوب بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ تو دونوں جہتوں کے لحاظ سے میں کچھ عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف کے ساتھ تمہاری آزمائش کریں گے، بھوک کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا، مالوں کے اندر، جانوں کے اندر، پھلوں کے اندر کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا. اور فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اس آیہ کریمہ سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے انہیں امتحانات کے اندر ڈالتا ہے، اور جب وہ اس میں سرخرو ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ جو ہے اور بھی بلند ہو جاتا ہے. تو جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ صرف اپنے قریبی ہیں، اپنے محبوب ہیں، تو اس لیے جنت کی سرداری عطا فرما دی. شاید حقدار ہوتے یا نہ ہوتے تو میرے رب نے ان پیاروں کو ایسے امتحان کے اندر ڈالا کہ اتنی سخت آزمائش شاید ہی کسی پر آئی ہو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو ان کے مشابہ ہوتا ہے، جو ان کے قریب ہوتا ہے. تو یہ بھی کیسی آزمائش تھی کہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر آزمائشیں آتی رہی، لیکن وہ امتحانات ایک ایک کر کے آتے رہے کہ کسی کو فقط اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اس نے صبر کا مظاہرہ کر دیا. کسی کو فقط اپنی جان اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کرنی پڑی تو اس نے قربان کر دی. کسی کو اپنی اولاد، کسی کو اپنا مال اپنے رب کی راہ میں قربان کرنا پڑا، تو انہوں نے پیش کر کے کہا کہ یا اللہ ہم اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، لیکن قربان جاؤ سیدہ کے لال پر کہ جب آپ کی باری آئی تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر مشکل امتحانات ہوں تو جو امیدوار ہوتا ہے اس کی آسانی کے لیے درمیان میں وقفہ ڈالا جاتا ہے. اور یہ دستور رہا بھی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحانات آئے تھے، کبھی اپنے بال بچوں کو دور کرنے کا حکم دیا گیا، کبھی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا، لیکن ان کے درمیان وقفہ موجود تھا. لیکن سیدہ کے لال کی باری آئی تو ان کی تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی تھی. تو سرکار کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ سارے امتحانات ایک ہی وقت میں آئے. اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑی، اپنا آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑا، لیکن ان کے پائے ثبات کے اندر ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، لغزش نہیں آئی، اور ثابت کر دیا کہ ہاں ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث ہیں. تو جو بھی آزمائش ہمارے رب کی طرف سے آئے گی ہم انشاءاللہ اس کے اندر پورا اتر کر دکھائیں گے. تو یہ کیسے نہ ہوتا
کہ جس وقت حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذان ابناکا، یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، فورثہما شیئا، یا رسول اللہ ان کو کسی چیز کا وارث بنا دیجئے، ان کو کچھ وراثت عطا فرما دیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا دربار تو وہ دربار ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اب مانگنے والی سیدہ خاتون جنت ہیں اور جن سے مانگا جا رہا ہے دونوں جہان کے خزانے اللہ نے ان کے ہاتھ میں دیے ہیں، لیکن جو عطا فرمانے لگے ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی گئی تھی، بلکہ جو مانگا گیا وہ دینے کے انداز سے ظاہر ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کو جو عطا فرمایا تو حضور نے فرمایا اما الحسن، کہ یہ جو حسن ہے فرمایا فلہو ہیبتی وسؤددی، میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنا روب بھی عطا فرما دیا ہے، اپنی سرداری بھی عطا فرما دی ہے۔ تو سرکار کا روب کتنا تھا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور ابھی دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے تو دشمن جو ہے اس طرح کانپ رہا ہوتا جس طرح آپ کی تلوار کے نیچے موجود ہے۔ تو فرمایا میں نے اپنا روب ان کو دے دیا، اپنی سرداری ان کو دے دی، اور سرداری بھی ایسی کمال کی کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کو ثابت کر دکھایا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے 2 عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان سلو کروا دے گا۔ تو ایسا آپ نے کر کے دکھایا۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں سرکار نے فرمایا وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، فرمایا کہ میرا بیٹا حسین، اس کے لیے میری شجاعت اور میری سخاوت جو ہے میں نے اس کا وارث اپنے بیٹے حسین کو بنا دیا ہے۔ تو جو اشجع الاشجعین کا وارث ہو شجاعت کے اندر، جرت کے اندر، اس کے سامنے ایک کربلا تو کیا کئی کربلائیں بھی ہوتی وہ یقیناً اس میں سرخرو ہو جاتے، کیونکہ ان کے پیچھے ان کے نانا کی شجاعت کا ورثہ موجود تھا۔ تو جس وقت یہ ایک پہلو ہے کہ اللہ نے ان پر آزمائش کیوں ڈالی، کیونکہ آزمائشوں سے گزرنے والا ہی انعامات کا حقدار بنتا ہے، بے مثال اجر کا حقدار بنتا ہے۔ تو دوسری طرف جب ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے سے پوچھتے ہیں کہ یا امام علی مقام، آپ کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اپنا گھر بار بھی چھوڑا؟ وقت کے جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں اپنی اور اپنے رفقاء کی جان جو ہے وہ بھی پیش کر دی۔ مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا امام علی مقام کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں تو ایک مقام پر جہاں حر کا سامنا ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب اور حر کے جو ساتھی تھے ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کہ حضور نے فرمایا من رآ سلطانا جائرا، کہ جو بندہ تم میں سے دیکھے کسی سلطان ظالم کو، یعنی کسی ظالم حکمران کو دیکھے اور وہ کر کیا رہا ہو، فرمایا مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے رہا ہو، اور فرمایا کہ وخالفا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا خلاف کر رہا ہو، اور فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان گناہ اور زیادتی کے ساتھ فیصلے بھی کر رہا ہو۔ تو اس ماحول کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دیکھے ایسے سلطان کو
اور پھر کیا کرے کہ لم یغیر قول ولا بفعل، اور اس کو تبدیل نہ کرے، نہ اپنی زبان کے ساتھ نہ اپنے عمل کے ساتھ. تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس بندے کو اس ظالم بادشاہ کے ٹھکانے کے اندر داخل فرما دے، کہ جو اس ظالم کا ٹھکانہ ہے، اس ظالم کے ظلم پر خاموش رہنے والا نہ زبان سے احتجاج کر رہا ہے نہ عمل سے احتجاج کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کے ٹھکانے کا حقدار بن جائے گا. تو اس طرف آپ نے یہ فرمایا اور ساتھ کہا کہ آپ الا ہؤلائی، اب یہ جو قوم ہے یزید والی، اس کے ساتھی جو ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ لازمو، انہوں نے لازم پکڑ لیا ہے طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو، اور انہوں نے ترکو طاعت الرحمن، اور انہوں نے رحمان کی، اللہ کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے. اور فرمایا کہ ان ظالموں نے یہ کام کیا کہ اللہ کی زمین پر انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے. تو جب یہ ایسا عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ انا احق من غیرہ، میں اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ اس ظالم کے اس ظلم کو میں بدل دوں، اس کے خلاف میں احتجاج کروں، اپنے قول کے ساتھ بھی اپنے فعل کے ساتھ بھی. تو یہ وہ مقصد تھا، نہ کوئی حکومت دینا مقصود تھا، نہ کوئی اور دنیاوی مقصد آپ کے سامنے تھا، کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پرورش پائی ہو، کیا وہ دنیا کی حکومت کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتا ہے؟ کہ یہ دنیا جو بالکل جس کو سرکار علیہ السلام نے مردار قرار دیا تھا، تو یہ تو ان کی پاؤں کی ٹھوکر کے برابر بھی نہیں تھی. وجہ فقط ایک تھی، وہ یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے اندر تبدیلی نہیں آنے دوں گا، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے ان لوگوں کا منہ بند ہو گیا جو معاذ اللہ یہ بکتے ہیں کہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی یا کوئی اقتدار کے حصول کا معاملہ تھا. حاشا للہ، ایسا نہیں تھا. آپ نے فقط یہ سب کیا تو دین اسلام کو بچانے کے لیے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف وہ لوگ کہ جو محض آپ کو ایک مظلوم کی حیثیت سے ہی پیش کرتے ہیں کہ فقط آپ کے تو بس میں رہا ہی کچھ نہیں تھا کہ اچانک ناگہانی حملہ ہو گیا اور اس کیفیت کے ساتھ آپ کے جانثاروں کو شہید کر دیا گیا. واللہ ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پیشکش کی گئی تھی اپنی جان بچانے کی. تو یہ وہ وقت یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ جب کوئی اس طرح کی آزمائش آ پڑے تو بندہ رخصت پر عمل کر لے کہ اپنی جان کو بچا لے، اس کی جان تو بچ جائے گی. شریعت نے اس کو روا بھی رکھا ہے لیکن اس کے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اور دوسرا ہے عزیمت کا رستہ کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے بلکہ اپنی جان قربان کر دے، لیکن حق پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرے، اس کو باطل کو کبھی قبول نہ کرے. تو امام علی مقام سے کہا گیا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو آپ کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی، آپ کا گھرانہ بھی محفوظ ہو جائے گا، اور دنیا کا سب سے بڑا آستانہ مدینہ شریف کے اندر آپ امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکیں گے، نذرانے بھی ملتے رہیں گے. فرمایا نہیں، اگر آج حسین ابن علی نے اس ظالم کی بیعت کر لی تو کل قیامت تک کوئی مسلمان ظالم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا. ان کے سامنے حسین ابن علی یہ نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ جیسے بھی حالات آ جائے، وقت جتنا بھی سخت ہو جائے، بے سر و سامانی کا عالم ہو، بھوک اور پیاس کی شدت غالب آ جائے، اپنی اور اپنے بچوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، لیکن تم دین حق سے کبھی منہ نہ پھیرنا. اگر تم ڈٹ جاؤ گے تو بظاہر ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس دنیا سے جانا پڑ جائے، لیکن تمہارا اللہ قیامت تک تمہارے نام کو روشن فرما دے گا. اور دیکھ لیجئے کہ آج
اتنے 100 سال گزر چکے لیکن حسین کا ذکر بھی باقی ہے، حسین کی فکر بھی باقی ہے، حسین کا نام بھی باقی ہے، اور یزید آج بھی اس کا نام لے کر لعنتوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق پر جو ڈٹ جاتا ہے، جو استقامت اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی تائید و نصرت اور ابدی زندگی اللہ اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تو پھر صبر آپ میں کتنا تھا کہ 10ویں محرم الحرام کا دن جب گزرتا جا رہا تھا، آپ اپنے ہاتھوں سے کم و بیش 70 افراد کی لاشیں اٹھا کر لا چکے تھے۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس وقت آپ نے اپنی ہمشیرہ کو دلاسا دیا، تسلی دی، اور آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اور آپ نے وہاں پر یہ کلمات ارشاد فرمایا ان اہل الارض یموتون واہل السماء لا یبقون، فرمایا کہ زمین والے جو ہیں یہ بھی سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، آسمان والوں میں بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کلمات ارشاد فرمایا ابی خیر منی وَأُمِّي خیر منی وَأَخِي خیر منی، فرمایا کہ میری والدہ مجھ سے بہتر تھی، میرے مجھ سے افضل تھے، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، اور فرمایا لی وَلَهُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، میرے لیے بھی ان کے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ میرے سرکار کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اس طرح کی نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کہ وَأَنَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ عَلَيْكِ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، فرمایا کہ لا تشکی علیہ جیبن، فرمایا مجھ پر گریبان چاک نہ کرنا، اور فرمایا ولا تخمشی علیہ وجہن، اور مجھ پر اپنے چہرے پر تماچے نہ مارنا، ولا تدعی علیہ، اور مجھ پر فرمایا کہ ویلا نہ کرنا، ہائے وائے نہ کرنا، فرمایا اگر ساری دنیا نے چلے جانا ہے تو حسین بھی چلا جائے گا، لیکن یہ ہمارے گھرانے کے شایان شان نہیں ہے، ہم نے سیدہ خاتون جنت کے گود میں پرورش پائی ہے، ہمیں نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت عطا ہوئی ہے، ہمارا شیوا جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ فرمایا ہر معاملے کے اندر صبر کرنا۔ آپ تصور کریں کہ ایک بندہ جس کا کوئی ایک عزیز فوت ہو جائے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہزاروں مل کر اسے دلاسا اور تسلی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے صبر اور قرار نہیں آ رہا ہوتا۔ ادھر سیدہ کے لال ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں، اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں، اپنے اعزاء و اقربا کی میتیں اٹھا کر لا رہے ہیں، پھر دلاسا کوئی اور نہیں دے رہا، خود ہی آپ دلاسا بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ ہے صبر کی انتہا کہ آسمان بھی دیکھتا ہوگا، زمین بھی نظارہ کرتی ہوگی کہ یا اللہ اتنا صبر ان میں کہاں سے آ گیا۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کے صحبت کا فیض تھا، یہ سرکار کے خون پاک کا اثر تھا کہ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں پر بھی آپ نے صبر کیا۔ اور اس سے پہلے بھی اس بات کا آپ عملی طور پر مظاہرہ فرما چکے تھے کہ جب آپ کے سامنے حر نے کہا کہ میں مجبور ہوں، آپ کو یا تو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جانا پڑے گا یا یزید کی بیعت کرنا پڑے گی، ورنہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو قتل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تو آپ نے اس وقت یہ کلمات ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ تو مجھے موت سے ڈرانا چاہتا ہے، مجھے موت سے ڈراتا ہے، میں تمہیں وہی الفاظ کہوں گا جو حضرت عوس نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہے تھے۔ یہ حضور کے ایک صحابی تھے اور سرکار کے ساتھ جہاد پر جا رہے،
ان کے ایک چچا زاد بھائی جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو، تم قتل ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا اس وقت انہوں نے جو جواب دیا تھا میں آج تمہیں وہ جواب دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن یاد رکھ لو کہ جوانوں کے لیے موت آر نہیں ہوتی، جوانوں کو میدانوں میں موت آ جاتی ہے، تو میں موت سے ڈر کر یزید کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا کہ اگر موت آ بھی جائے، اور اگر فرمایا کہ یہ میں موت کو نہیں دیکھتا، لا ارى الموت الا سعادتا، کہ اس لمحے کے اندر میں تو موت کو بھی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اس طرح کی زندگی کہ لا ارى الحیات مع الظالمین الا برما، فرمایا کہ میں تو ظالموں کے ساتھ جو زندگی ہے اس کو گھٹن سمجھتا ہوں، یہ تو جبری زندگی ہے، ایسی زندگی سے مجھے شہادت کی موت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ وہ اختیار تھا کہ آپ کو جان بچانے کا بھی اختیار تھا، گناہگار پھر بھی نہ ہوتے کیونکہ رخصت پر عمل کر رہے تھے، لیکن فرمایا یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ اگر حسین ابن علی عزیمت کا رستہ اختیار نہیں کرے گا تو قیامت تک کون عزیمت کا رستہ اختیار کرے گا؟ تو آپ نے پوری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، اگرچہ تمہاری تعداد، تمہارے افراد تعداد کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو، تمہارے پاس طاقت بظاہر نہ بھی ہو، لیکن حق کے لیے ڈٹ جاؤ، تو یہ حسین ابن علی کا کردار ہے۔ اور پھر یہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام بن جاتا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اگر حسین اس وقت یزید کے سامنے جھک جاتے معاذ اللہ، تو پھر آج لا الہ کی بنا کوئی بھی حسین کو نہ کہتا۔ تو یہ انعام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو کسی ظالم کے سامنے ڈٹ جائے تو اللہ اس کا نام قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی کچھ اسباق موجود ہیں کہ محض ذکر سنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسوہ حسین پر عمل کرنے کی آج ضرورت ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے سوچئے تو صحیح، کیا آج جب کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو کیا ہم وہاں پر حسینی کردار ادا کرتے ہیں یا یزیدی کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم طاقتور کو دیکھ کر نظریں اور گردن جھکا کر گزر جاتے ہیں یا حسین ابن علی کی طرح ظالم کا پنجہ پکڑ لیتے ہیں؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس کردار کو زندہ کریں، اور جن باتوں کی بنیاد پر آپ نے یزید کے خلاف ٹکر لی تھی کہ وہ اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے، عطل الحدود، اللہ کی حدوں کو معطل کر رہا ہے، تو کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آج ہم اللہ کی حدوں کو توڑ نہیں رہے؟ تو یہ کیسی ناانصافی ہے کہ نام ہم حسین کا لیتے ہیں، کام یزید والے کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن کس منہ سے حسین کے نانا سے شفاعت کے طلبگار بنیں گے کہ ہم ساری زندگی سرکار کی سنتوں کے مخالف بنے رہے، ساری زندگی اللہ کی حدوں کی پامالی میں مشغول رہے، سود، جوا، قمار بازی یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ میرے بھائی آج ضرورت ہے کہ جن باتوں کو بنیاد بنا کر امام علی مقام نے یزید سے اختلاف کیا تھا، آج ہم ان باتوں کو ترک کر دیں، اللہ کی حدوں میں واپس آ جائیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کریں۔ جب یہ ہم کر لیں گے پھر صحیح معنوں میں ہم یہ نعرہ لگانے کے قابل ہو جائیں گے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے۔ حسینی بننا زبان سے آسان ہے، آج ضرورت ہے اپنے عمل سے حسینی بن کر دکھایا جائے۔ میری دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو اپنانے کی اور آپ کی
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت کو سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یہاں پر یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان ایام کے اندر کچھ بدبخت لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان پر اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں بکواسات کرتے ہیں، ان سے بھی محتاط رہنا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیغام کو اپنانا یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ واقع دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔